یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور اسی آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے تو اس کی توفیق سے اللہ کے وہ بندے اس کی تمام راتوں میں یا طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ان راتوں میں قیام کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کے تلاش کے اس عمل میں کافی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور اس محنت اور مشقت کی ایک خاص وجہ ہے۔ یوں تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو لیلۃ القدر کا متعین علم کہ کون سی رات قدر والی رات ہے، کون سی شب قدر ہے، یہ علم عطا فرما کر کے بھیجا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو وہ علم ٹرانسفر کرنا ہی چاہتے تھے، اس کی خبر ارشاد فرمانا ہی چاہتے تھے کہ ایک واقعے نے پوری امت کو اس خبر اور اس علم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر اور باب کا عنوان ہے باب رفع معرفت لیلۃ القدر لطلاح الناس، کہ لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کے علم کے اٹھائے جانے کا بیان، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2013۔ سیدنا عبادہ بن صامت اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ وہ بیان کرتے ہیں خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ اتنے میں فتلاحی رجلان من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے دو اشخاص آپس میں وہ لڑ پڑے، انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ تشریف لائے تھے لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے، ایگزیکٹ یہ بتانے کے لیے کہ کون سی شب قدر ہے، کون سی رات قدر والی رات ہے، لیکن جب دو لوگوں کا جھگڑا ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دے دوں، تمہیں یہ بتلا دوں کہ کون سی رات قدر والی رات ہے، تاکہ تم اس میں جی بھر کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکو، دل کھول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرو، اور اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور نیاز مندی کا نذرانہ پیش کرو۔ لیکن حضور نے فرمایا فتلاحی فلان و فلان، لیکن یہ فلاں شخص چونکہ انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے اور ان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فرفعت، لیلۃ القدر کا جو متعین علم مجھے دیا گیا تھا، جو اس کی تعین اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی اور جس کی خبر میں تمہیں دینے کے لیے آیا تھا، اب وہ علم اس جھگڑے کی وجہ سے اٹھایا جا چکا ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، ان کے درمیان کا جو فتنہ اور فساد ہے وہ ہمیشہ منحوس ثابت ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی اور ملنے والی جو نعمت ہوتی ہے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، اور وہ نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت امت کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اس رحمت کے دروازے بھی جھگڑے کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور سعادتوں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اب اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ سے صرف ایک گزارش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں کہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، عین زمانے نبوی میں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر دو افراد لڑتے ہیں تو ان دو افراد کے لڑنے کا اثر پوری امت پر یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کے تعین کے علم سے پوری کی پوری امت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دی جاتی ہے، اور یہ علم ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب ایگزیکٹ علم نہیں ہے
کہ لیلۃ القدر کون سی شب ہے، کون سی رات قدر والی رات ہے، کون سی شب شب قدر ہے۔ اب اندازے کے ساتھ ہمیں 10 راتوں میں محنت کرنی ہے یا پورے رمضان محنت کرنی ہے؟ 50 اقوال ہیں کہ کون سی شب شب قدر ہے۔ اب جس کے نزدیک جو قول زیادہ معتبر ہو وہ محنت کرتا رہے، مشقت کرتا رہے۔ بالآخر اتنے بڑے حرج میں پوری امت ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو گئی، اور وجہ صرف اور صرف ایک جھگڑا ہے، ایک لڑائی ہے، آپسی نزاع ہے۔ تو اب ہمیں اپنی موجودہ حالت پر پوری امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے کہ جب 2 لوگ صرف لڑتے ہیں تو اس کا اگر اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوا ہے، تو اگر پورے کے پورے مسالک آپس میں لڑ رہے ہوں، مسلک کے نام پر، مشرب کے نام پر، سیاست کے نام پر، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر کسی سے اختلاف کیا جاتا تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کا اجر ملتا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی، لیکن اصل میں اختلاف ہے نہیں۔ وہ اختلاف جو ہے وہ مسلکی جھگڑوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مشربی جھگڑے ہیں، مسلکی جھگڑے ہیں، آپسی جھگڑے ہیں، اور پوری امت مسلمہ میں فرقہ واریت کے جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اور پوری امت جھگڑے میں مبتلا ہے۔ پوری امت جو ہے وہ گروہ کے گروہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، باہم دست و گریباں ہیں۔ تو اس روایت کی روشنی میں اپنی تباہی کی آسان ترین وجہ اگر یہ امت جاننا چاہتی ہے تو آسان وجہ یہ ہے کہ جب 2 لوگوں کے جھگڑے کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو اگر آج یہ امت ذلیل ہو رہی ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ آپسی نزاع ہے، آپسی جھگڑے ہیں، آپس میں فتنہ اور فساد ہے، آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے باز آ جائیں، اور اسے اپنے مسلک کے دفاع کا نام دیں یا کتنا بھی اچھا ٹائٹل رکھیں، وہ ٹائٹل آپ کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح سے اس حدیث پاک میں ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا اور ہم نے جان لیا کہ جھگڑا جو بھی ہوگا مسلمانوں کے درمیان وہ صرف اور صرف نقصان کا سبب ہوگا، تباہی کا سبب ہوگا، بربادی یا ہلاکت کا سبب ہوگا۔ جب 2 لوگوں کے جھگڑے سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ قیامت تلک کے لیے پوری امت سے شب قدر کی تعیین کا جو علم ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ چاہے اس کا ٹائٹل اور اس کا عنوان جتنا اچھا رکھ لیں، مناظرہ رکھ لیں، مکالمہ رکھ لیں، یا تحریروں کے ذریعے ہو، تقریروں کے ذریعے ہو، اگر وہ جھگڑا جاری ہے امت میں اور 1-2 لوگ نہیں، پوری کی پوری امت باہم وہ دستے گریبان ہو، گتھم گتھا ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری جو تباہی ہے، ہماری جو ہلاکت ہے، ہماری بربادی ہے، وہ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہی ہے۔ ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے ساتھ باہم برسر پیکار ہے، وہ جنگ و جدال کا جو ہے میدان بنا ہوا ہے ہر مسلک۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، تو ہر اس عالم کا کام یہ ہے اور ہر اس عامی کا کام یہ ہے کہ وہ بجائے جھگڑوں میں پڑنے کے اور کسی بھی ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ اس جھگڑے کا حصہ بننے کے بجائے کام یہ ہے کہ امت مسلمہ میں انتشار کی بجائے اتحاد کی کوشش کی جائے، اور اختلافات نہ کبھی ختم ہوئے تھے نہ کبھی ختم ہوں گے، ان اختلافات کے ساتھ امت مسلمہ اتحاد کی کوشش کرے۔ یہی کفر، طاغوت، باطل اور مشرکین کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے قابل یہی عمل ہمیں بنا سکتا ہے۔ اور اگر ہم باہم یوں ہی دستوں گریباں رہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے رہے، ایک دوسرے پر زبان کے ذریعے سے یا قلم کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے رہے اور ایک دوسرے کی عزتیں تار تار کرتے رہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم آج بھی تباہ ہیں، اور اگر یہ ہمارا عمل جاری رہے گا تو ہم بھی تباہ ہوں گے، ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی اور مٹ جائیں گی۔ خصوصی طور پر انڈیا جیسے ملک میں
چاہے وہ بریلوی مسلک ہو، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، یہاں تک کہ وہ شیعہ ہوں، جو بھی اسلام اور ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ رب العزت کو ایک اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین اور سید المرسلین ماننے والے ہیں، تو ان کی جو اپنی اپنی تعبیر اور تشریح ہے فقہی مسالک میں، یا جو اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے افکار ہیں اور اپنے اپنے مکاتب فکر ہیں، ان کے مطابق اللہ رب العزت سے کامیابی کی امید پر اور اس کی رضا اور خوشنودی کی امید پر ان پر عمل پیرا رہیں اور دوسروں پر رحم کریں۔ دوسروں کا رد کرنا ہے، رد بلیغ بھی کرنا ہے، تو اسے بہت ہی علمی انداز میں اور بہت ہی سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ کریں، اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ کون سی چیز عوام کے سامنے بیان کرنی ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو وہی چیزیں بیان کریں، اور اگر وہ چیزیں عوام الناس کے لیے بیان کرنا ضروری نہیں ہیں تو ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں کہ دور حاضر میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، یا کفار اور مشرکین کے وہ سوالات، ملحدین کے وہ سوالات جو جدید نسل کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، تو بجائے اپنے مسلک کا جھنڈا بلند کرنے کے سب اسلام کا علم تھامیں اور اسلام کا علم بلند کریں۔ یہی ہمارے بچنے کی ایک راہ نکل سکتی ہے، اور اگر اپنے اپنے مسلک کا نعرہ لگاتے رہے تو آج تک آپ نے دیکھ لیا، اس ملک کو آزاد ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ہم پس رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ہماری تباہی کا سلسلہ جاری ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تباہیوں کا سلسلہ یہیں پر رک جائے اور آگے ہماری نسلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں، تو خدا را باز آ جائیں اپنے اس عمل سے، اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے اس دین کی سربلندی کے لیے آپس میں مل کر کے بیٹھیں، آپسی اختلافات کو بھلائیں، اور جو اپنے اپنے نظریات ہیں انہیں اپنی اپنی محفلوں میں بیان کریں۔ اختلاف ایک دوسرے سے ہونا یہ فطری بات ہے کہ جب بہت سے عقل مند لوگ ہوں گے، بہت سی عقلیں ہوں گی، تو ان تمام عقلوں کا جب استعمال ہوگا تو اختلاف ضرور وجود میں آئے گا، تو اس اختلاف کے ساتھ اس معاشرے میں رہیں، اور اپنی جو دلیل ہے اگر آپ اس پر مطمئن ہیں ایمانداری کے ساتھ تو اس پر عمل کریں، وہ عقیدہ رکھیں، وہ اپنا نظریہ رکھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اس کی دعوت بھی دیں، اور دوسرے کا نظریہ اگر آپ کو غلط معلوم ہوتا ہے تو اس کا رد بھی کریں، لیکن علمی انداز میں، دشمن کی طرح نہیں، اور ایک حملہ آور کی طرح کسی پر حملہ آور نہ ہو جایا کریں، بلکہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی شائستگی کے ساتھ، جس طرح سے علم کی کوئی بات کسی کے سامنے رکھی جانی چاہیے، اور جو ایک عالمانہ وقار ہونا چاہیے، اور جو حضور پاک علیہ السلام اور انبیاء کے وارثین کی شان ہونی چاہیے، اس شان کے ساتھ، اس سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کریں اور اپنی بات رکھیں، اور امت مسلمہ کو تباہ ہونے، ہلاک ہونے، برباد ہونے، لٹنے اور پٹنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کے جو افراد ہیں ہمارے حال پر، ہماری نسلوں پر رحم فرمائے، اور ہمیں متحد ہو کر کے کفر کا، اغیار کا، طاغوت کا اور مشرکین کا، ملحدین کا، اور تمام اسلام دشمن طاقتوں کا، اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کی اور ان پر غالب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔